اب آپ یہ بتانا، اور میں اپنے لیے یہ سوچوں کہ میں نے 50 سال میں اپنی روح کو ایک جملہ کیا کھلایا ہے اب تک؟ وہی میری روح ہے جو میں نے کھلایا ہے. کیا کھلایا اس کو؟ آپ کہیں گے بھائی باڈی کو تو کھلا سکتے ہیں، روح کو کوئی کیا کھلائے گا؟ ایک سوال ہے. فرض کر لیجئے صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ گھر سے نکلے، سامنے کسی بندے کو آپ نے دیکھا اور اس بندے کو دیکھ کر آپ کے دل میں رحم کا جذبہ اٹھا، آپ گئے اور اس بندے کی کسی مشکل کو آپ نے حل کیا. یہ جو آپ کا رحم کا جذبہ اٹھا تھا اور آپ نے ایک نیک عمل انجام دیا تھا، یہ کہاں اسٹور ہوا ہے؟ یہ آپ کے قلب پہ اسٹور ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا 10 بجے میں آگے بڑھا، میں نے کسی کو دیکھا، نعوذ باللہ حسد کا جذبہ اٹھا، اور حسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحشب. تو ایسے وہ حسد وہ چیز ہوتی ہے جو آگ کی طرح ایمان کو کھا جاتی ہے. تو فرض کریں نعوذ باللہ تعالیٰ صبح 10 بجے حسد کا جذبہ اٹھا تھا. اچھا وہ جو جذبہ حسد کا اٹھا تھا 5 منٹ کے لیے اٹھا تھا، یہ کہاں اسٹور ہوا ہے؟ اسی قلب میں. یہ میرا کھلانا ہے روح کو. اچھا اب 24 گھنٹے میں اپنی روح کو کیا کھلا رہا ہوں؟ میری روح وہی بنے جا رہی ہے، وہی بن رہی ہے. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بھئی ہمارے اعمال کا ایک اسٹوریج ہے جو باہر نہیں ہے، اندر ہے، وہ قلب ہے. اسٹوریج میں ایک فرق ہے، جو اسٹوریج کا میں نے لفظ استعمال کیا اس میں ایک فرق ہے. آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے کمپیوٹر کے اندر، فرض کرنے قدیم زمانے میں تو ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، تو اس میں آپ اچھا ڈالیں یا برا ڈالیں ہارڈ ڈسک کی شیپ چینج نہیں ہوتی، وہی رہتی ہے. پورے ملک کے آپ اسرار ڈال دیں، راز ڈال دیں، یا پورے ملک کے فحشا ڈال دیں، ہارڈ ڈسک چینج نہیں ہوتی. قلب ایز پر اسٹوریج چینج ہوتا رہتا ہے، شیپ چینج کرتا رہتا ہے، کوالٹی چینج ہوتی رہتی ہے. تو جو آپ قلب کو کھلا رہے ہیں اسی کے حساب سے قلب اپنی شیپ، اپنی ایفیشنسی چینج کرتا رہے گا. ایفیشنسی کس چیز کے اندر؟ شیپ تو سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی بہت. مثلا اچھی چیز کھلائیں گے، ثواب دیں گے، اچھے جذبات دیں گے تو قلب نورانی ہونا شروع ہو جائے گا. خدا نہ کرے برے جذبات دیں گے تو قلب تاریک ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا اب یہ نورانیت اور تاریکی یہ اسٹیٹ آف میٹر ہے یا نہیں؟ یہ ریفلیکشن آف ایفیشنسی ہے، یہ ایفیشنسی کا ریفلیکشن ہے. کیا ایفیشنسی دکھانی تھی قلب نے؟ سمجھ رہے پوائنٹ یہاں تک آ گیا؟ اس قلب نے کیا ایفیشنسی دکھانی تھی؟ اس نے ہدایت دینی تھی، اس نے ہدایت دینی تھی. تو اگر کسی کا قلب سیاہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ تاریک ہے، تو وہ ہدایت دے گا نہیں. یہ اس کا اندر چھپا ہوا انسان ہے، یہ اس کا اندر چھپا ہوا انسان. اب یہ اپنی زبان سے فاتحہ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے، سب کام کر رہا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے قلب کو جو ان پٹ ملا ہے وہ اگر خراب تھا، اس کا قلب تاریک ہے. اب جو قلب تاریک ہے تو یہ ہدایت دے گا نہیں، ہدایت لے گا نہیں. تو یہ کیا کرے گا؟ ہدایت ریپلس کرے گا، باہر پھینکے گا. تو اگر کوئی ہدایت کی بات کرے گا تو یہ اسے پسند کرے گا نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نفرت اور محبت کس کے لیے کرے گا. تو جو سیاہ قلب ہوگا وہ نفرت اور محبت شیطان کے لیے کرے گا، اور جو نورانی قلب ہوگا وہ محبت اور نفرت خدا کے لیے کرے گا، خدا کے لیے کرے گا. اس سے محبتوں کے معیار بنیں گے. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہماری محبت پاکیزہ قلوب کے اندر آئے گی، اس طرح سے چلے گا معاملہ. اب اس طریقے سے قلوب اپنا کام کریں گے. جس کو تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا اور اس کو ٹچ کرتے ہیں.
تین انسان تھے، ایک بولتا ہے، ایک کرتا ہے اور ایک اندر. صحیح. یہ جو اندر ہے جس کو ہم نے قلب کہا، اس کی ایفیشنسی کیا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اس کی پروڈکٹیوٹی ہدایت دینا ہے. یہ ہدایت دیتا ہے. صحیح. گائیڈ کرتا ہے انسان کو، خاموشی سے کرتا رہتا ہے اپنا کام. اگر برا ہوا تو کام نہیں کرے گا، یہ بلکہ الٹا کام کرے گا، شیطنت مچائے گا. اچھا ہوا تو یہ خاموشی سے انسان کو ہدایت دیتا رہے گا. اچھا، اب ایک سوال پھر دوبارہ سے اٹھاتے ہیں. جو میں کہتا ہوں یہ قلب اس سے متاثر ہوتا ہے؟ جو میں کرتا ہوں اس سے متاثر ہوتا ہے یا میری نیتوں سے متاثر ہوتا ہے؟ کیے کرے سے نہیں ہوتا، یہ سب کا سب اس شعور سے متاثر ہوتا ہے جو میرے کہے اور کیے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. صحیح. بس میں ایک چیز کہتا ہوں بغیر شعور کے، قلب اس سے متاثر نہیں ہوتا. ایک کام کرتا ہوں بغیر سوچے سمجھے، قلب اس سے متاثر نہیں ہوتا. قلب کس سے متاثر ہوتا ہے؟ جب میں سوچ سمجھ کے کچھ کہتا ہوں، جب میں سوچ سمجھ کے کچھ کرتا ہوں اور میری نیت اچھی ہوئی تو قلب اچھا ہوگا، نیت بری ہوئی تو قلب برا ہوگا، چاہے میرا عمل اچھا ہوا. کیسے؟ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. بھائی الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال نے سعادت دیے، شبیہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں نا، سعادت دی. اگر نیت بری ہوئی تو یہ میرے قلب کو سنوار لے گا؟ ایسا بگاڑے گا کہ کیا پوچھو بس. جتنا اس کو صحیح رکھوں نیت کو تو جو یہ سنوار سکتا ہے، نیت بری کی تو اتنا ہی برا بگاڑے گا، اتنا ہی برا بگاڑے گا. یہ کیوں؟ چونکہ موقع سے میں نے غلط فائدہ اٹھایا. خدا نے مجھے امام حسین کے ذکر کے لیے بٹھایا، شبیہ ممبر پہ بٹھایا، اور میں نے اس کو اپنی نفس پرستی میں استعمال کر لیا. تو خدا مجھے بہت بری سزا دے گا پھر اس کے اوپر. پھر وہ میرے قلب کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو قلب ایسی تاریکیوں میں پھنس جائے گا جس میں نورانیت ریفلیکٹ ہی نہیں ہوگی پھر کبھی، اگر میں نے اس موقع کو بھی غلط جگہ پہ استعمال کر لیا. اب آپ دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے قوم میں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس مقدس مقام پہ اوپر آ کر لوگوں نے تقدس حاصل کرنا تھا، اس پہ آ کے شہرت کے پیچھے چلے گئے، اس کے پیچھے آ کے ادھر آ کر پیسے کے پیچھے چلے گئے.